السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی کام کے لیے قبول فرمایا۔ جب سے ہندوستان میں لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل گاؤں میں راشن کٹس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ ہمارے مدرسہ دارالعلوم شاہ ابو سعود فرحت آباد کی طرف سے بھی تقریباً 800 سے زائد غریب خاندانوں میں راشن کٹ تقسیم ہو گئی ہیں، اور بھی مزید کٹس کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مدرسے کے تحت میں یہ کام ہو رہا ہے۔ یوں تو پورا ملک کرونا کی زد میں آیا ہوا ہے، پورا ہندوستان بلکہ پورا عالم اسلام پورا پریشان ہے، لیکن یہاں دیہاتوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، جو روز مرہ مزدوری کرنے والے احباب ہیں، جو روز کمانے والے ہیں، وہ اس وقت بہت پریشان ہیں اور بہت نازک حال سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس وقت ان کی مدد کریں، اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ پیسہ نکال کر کے ان لوگوں کے لیے خاص کریں۔ لہٰذا میں اہل خیر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارا کام دیکھیں، یہاں آئیں، یہاں آ کر آپ مطمئن ہو کر ہمیں تعاون کریں۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں جو لوگ اپنی زکوٰۃ صدقات کے ذریعے ان لوگوں کی امداد کریں، اور جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اسکرین پر ہمارا نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں۔ اگر چاہے تو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں یا پھر ہم سے مل کر بالمشافہ پیسے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شکیل ہے۔ فرحت آباد دارالعلوم شاہ ابو سعود کی جانب سے میں یہاں کا مقامی ایک رہنمائی رہنے کی حیثیت سے صدر صاحب کی حیثیت سے اور اس ادارے کے محتمم صاحب مولانا یوسف صاحب رشادی اور ہمارے مختوم صاحب بھنکور اور ہمارے اقبال صاحب رائچور اور خواجہ حسین صاحب ملا، دیگر افراد مقامی حضرات مولانا کے ساتھ دیتے ہوئے اس مدعے کو لے کر نکلے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حالت تو ہندوستان پہ گزر رہی ہے، سب تو ایک انسان ہے، ایک انسانیت کے ناطے سب ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہم تو بھائی بھائی ہے، سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہے ہندوستان کے رہنما۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، چل کر پھر کر سب جنے فکر لے کر دیکھیں کہ اللہ جس کو جو دیا ہے، ہمارا پڑوسی بھائی اگر بھوکا ہے، چاہے کون سی بھی مذہب کا رہندے، کوئی بھی مسلک کا رہندے، فرض ہوتا ہے کہ انسان انسانیت رکھے اور اس کی انسانیت کی نظرے سے دیکھے، تاکہ ہمارے بھائی کو، ہمارے پاس ایک روٹی ہے تو ہمارے بھائی کو، پڑوسی کو آدھی روٹی دے کر ہم بھی آدھی روٹی کھائے تو انہیں بھی سکون، ہم بھی سکون۔ یہ مزاج اگر رکھے تو اللہ اس کی دعا سے ہمارے ہندوستان پہ برکتیں عطا کریں گا اور ہمارے ہندوستان پہ اللہ پاک رحمتیں برسائیں گا، اور ہمارے ہندوستان میں امن، شانتی اور سکون اور چین اللہ پاک پہلے ہمارے نیتوں کو صاف کرنے سے اللہ پاک برکت دیتے ہیں۔ ہمارے نیت میں گڑبڑ رہے تو اللہ پاک اور ہمارے کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کون سے مذہب کو، مسلک کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم جو بھی ہمارے گلبرگہ کے دوست احباب میں جہاں پر بھی تشکیل کرے، وہ بھی بیچارے ساتھ دیتے گئے، جس کے ہاتھ سے جو ہوا تعاون کرتے گئے۔ اسی طریقے سے ساری چیز اکٹھا کرتے ہوئے جہاں جہاں پر غریب ہے، جس کے اوپر زیادہ ان کے اوپر غریبی آئی ہے، اب جیسا کہ ایک ٹائم بھوکے رہنے کی ایسی حالت پر ہے، ویسے لوگوں پر دیکھ کر چل کر گھر گھر کا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سب جنے اگر یہ کام کو انجام دیں گے تو ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ بھوکا نہیں سوئیں گا، سب جنے سکون کی نیند سوئیں گے۔ کوئی بھائی پیٹ بھر کے کھا رہا، کوئی بھائی بھوکا سو رہا، حالات ایسی چل رہے ہیں۔ انسان بن کر پیدا ہوئے، ہمیں انسانیت پہ رہے تو سب جنے سکون رہیں گے۔ کس کی دعا سے ہمارے کو کیا بھی بلا آتے ہو اللہ پاک ٹالتا، یہ سمجھنے والے کے لیے بہت گہری یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، سب جنے فکر لیے تو ہمارا ہندوستان پیچھے نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے جائیں گا انشاءاللہ۔ پہلے مزاج کو ہم اکٹھا، متعین اور ایک ہاتھ بن کے رہے تو ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی کبھی بھی، دو ہاتھ بننے کے بعد اس تالی کی آواز آتی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اپنے اپنے مسلک میں بٹے گئے تو تیسرا آگ ہمارے کو ڈال دیتا۔ یہ ہم جو ہے ایک مٹھی میں بن کے رہے تو ہماری مٹھی مضبوط رہتی، سامنے والے کو تماچا دینے کے لیے ہمارے مٹھی میں بہت جان رہتی، مضبوطی سے اس کو
ताकि हम तमाचा दे सकते हैं। हम अगर डैमेज हुए तो सामने वाला हमारे ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़ता। ये जहन में अच्छी तरीके से ध्यान से सब जने इसको ये करो कि आज के दौर में हमारे नौजवान बच्चों को, नौजवान जो भी हमारे आज के न्यू जनरेशन में, जैसा कि हमारे आरएसएस वाले भाई हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तान के भाई हैं, बुरा भी नहीं बोल रहे हम उनको, बल्कि माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ नौजवान बच्चों की मिजाज में जहर भर रहे हैं। इस तरीके से हमारे बच्चे जो है अच्छे काम की जगह में खाली फालतू में उसमें ये करके बच्चे ना मेहनत कर रहे ना कुछ नहीं, तो हिंदुस्तान आगे कैसा बढ़ेगा। एक बात रही। दूसरी बात क्या है, अब ये हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस वाले क्या ऐसा बलिदान दिए कि हिंदुस्तान के ऊपर तारा ऐसा चांद कौन सा लगाए ताकि ये तो भी ये कर को उन्होंने तो भी आगे बढ़े दे। कहीं में भी नहीं, कुछ भी नहीं। जाइए इंडिया गेट पे देखिए बलिदानों का नाम, एक तो भी उनका है क्या, देखो। इसी तरीके से जो भी गलत फहमी हो रही है, जो हिंदुस्तान मुल्क के अंदर तोड़ा जा रहा है, इनके तरफ खास कर को ध्यान देना है। और कौन किसी का यह नहीं है, सबकी माँ उत्तास दरस से जनी सो रहती है। कोई किसी का ये नहीं है कि कुत्ते के जैसा मारूंगा, ये बिल्ली के जैसा मारूंगा। सब जने इंसान है। हर माँ अपनी माँ जो है उतनी दरस से जो है जन्म दिए सो रहते हैं। सबका उतना जो है, सबकी उतनी मिजाज है। इसी तरीके से दो बात कहते हुए मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।